ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ہاں ایک تو بغیر انجانے میں گرا, سمجھا رہے بات, اور ایک جان کے گر گیا. تو کہتا ہے یہ جو ہے جان کے گر گیا, یہ بڑا کمال کی بات ہے. وہ انجانے میں گرا, وہ کیا گرا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا آدمی کیا, اس نے پاؤں گر دیا پھسل گیا, لیکن یہ دیکھ کے گر رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام یہاں پہ دیکھ کے گرا, وہ یعقوب علیہ السلام وہ دیکھ کے گرا, اس کو پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, پھر بھی چھوڑ دیا. تو کیوں ہوئے؟ اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ کی منشا یہ تھی. تو یہ مقام رضا پہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ اس قسم کی جو بھی مصیبت جو بھی تکلیف آتی ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے. ان کو ذرا بھی یعنی ان کے دل میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ تکلیف میرے اوپر کیوں, اللہ کو صرف میں ہی نظر آیا, یہ چیز نہیں ہوتی ہے. ورنہ وہ اپنے مقام رضا سے گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں وہ جب کامل ہوتے ہیں وہ پھر اگلے مراحل جو ہے نا, پھر دوسرا جو ہے مراحل جو آتے ہیں اس میں رضا اور فکر کا ہوتا ہے. فکر کا درجہ فکر, تو درجہ فکر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ ایک ساعت کا فکر تفقہ فی الدین خیر من سعادت الساقین, یعنی دونوں جہانوں کی عبادت سے جو ہے نا ایک ساعت کا فکر بہتر ہے. اور ایک دوسرا حدیث میں ہے کہ یعنی تمام مخلوق اگر 70 سال عبادت کرے تو اس سے اس فکر والے کی ایک لمحہ کی فکر جو ہے نا اس کی ثواب زیادہ ہے. یہ اتنا بڑا درجہ ہے فکر کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے اوپر اور تجلیات کے اوپر, ازل کے ان چیزوں کے اوپر وہ نظر ڈالتا ہے, فکر کرتا ہے, اور اس فکر میں آگے جو ہے نا معرفت کی طرف وہ موو کرتا ہے, وہ بقا باللہ کی طرف. ایک دوسرا اسٹیج آتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں, بقا باللہ. اور یہ جو ہے یعنی رضا اور فکر, اس کے بعد پھر جو اسٹیج, جو آخری اسٹیج آتے ہیں اس کو بقا باللہ بولتے ہیں. اور بقا باللہ میں جو ہے ایک شکر ہے, ایک سہو ہے. ٹھیک ہے, اس کا اپنی یعنی جوس ہے. یہ شکر اور سہو یہ بقا باللہ کی جوس ہے. بقا باللہ جو ہے نا فنا فی الفنا سے اوپر ہے. بقا باللہ میں جو ہے حضرت دادا گنج بخش علیہ جوی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے جو جوس ہے ایک حضرت داؤد علیہ السلام, ہاں اس میں یہ جو ہے نا بڑے بڑے یہ یعنی بقا باللہ ہوتے ہیں. تو بقا باللہ کو انشاءاللہ ہم پھر کل اس کو آگے کنٹینیوس رکھیں گے. ابھی جو ہم نے صرف یہ کر دیا کہ فنا فی اللہ, فنا فی الفنا, اور دوسرا جو ہے رضا اور فکر تک یہ درجے ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ابھی جو آپ لوگوں کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو اس میں کر سکتے ہو, تو پھر ہم سیشن ختم کریں گے. داؤد علیہ السلام تو پیغمبر ہے. جی, داؤد علیہ داؤد علیہ السلام السلام تو یہ اس مقام پہ اس سے ہائے نہیں تھے. نہیں, اس سے ہائے تو ایک تو اس کو یعنی ولایت پیغمبری ہے نا اس کے پاس, اور یہ ولایت کے درجے کا بات ہو رہی ہے, سمجھا نہیں بات. یعنی وہ یعنی پیغمبری تو اتنا بڑا, یعنی اس کو اپنا درجہ وہ اتنا بڑا ہے, وہ ولایت کا درجہ ہے, نبوت کا درجہ ہے. ٹھیک ہے, وہ خطاب ہے نبوت کا. اور یہ جو ہے نا ہر ایک ولی بھی ان کا ایک تو اپنا نبوت رسالت ہے, اور دوسرا ولایت کے درجے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کل مزید ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کروں گا, کہ کیونکہ ہر ایک ولی جو ہے, ہر ایک پیغمبر وہ ولی بھی ہے, وہ نبی بھی ہے. دو صحابی جو ہے وہ ولی بھی ہے اور وہ صحابی بھی ہے. یہ ولی جو ہے نا صرف ولی ہی ہے, یہ نبی نہیں ہے. ایک کے پاس ایک ڈگری ہے, ایک کے پاس 2 ڈگریاں ہیں. ان کا ڈگری بھی ہے اور ان کا دوسرا جو بھی نبوت کا ڈگری بھی ہے. تو یہ فرق ہے. تو وہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر ایک نبی جو ہے نا اس میں ہے, اس درجے میں بقا باللہ میں, ایک ولی بقا باللہ میں ہے, لیکن اس کے پاس ڈبل نبوت کا بھی ڈگری ہے, تو اس سے کہیں گنا جو ہے نا اوپر ہے. ٹھیک ہے. انکل میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں نا, وہ تلاتے ہیں, تو ان کی فیملیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس مقام پہ. نہیں, فیملیز کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اور یہ مقام ہوتا ہے کہ بس بعض موردین کو جو ہے نا وہ بتاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. بعض جو ہے نا یہ بعد میں پتہ چلا, پہلے امتحانات ہوتے ہیں, بعد میں ان کو جو اوپر جاتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے ہاں بھائی میں نے یہ امتحان میں پہ ہوئی تھی اس درجے کی ہوئی تھی, یہ امتحان مجھے اس درجے کی ہوئی تھی. سمجھا نہیں بات. تو یہ ان کو بتا کے یہ نہیں آتا ہے, یہ اچانک یہ واقعات ہوتے ہیں.
اور وہ ایگزام ہوتے ہیں اس کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں اور اس کو یا پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں آگے جو ہے نا میں بقابلہ ہوگا, مجھے کوئی بھی کویشچن کیا جاتا ہے, کوئی بھی قسم کا سوال آزمائش اس کے اوپر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز ہوتی ہے وہ عربی لینگویج میں ہوتی ہے؟ جی کون سی لینگویج میں ہوتی ہے؟ عربی میں؟ وہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سارے تو سے عربی میں آتے ہیں, اور جب آپ اس میں معرفت تک پہنچتے ہیں, معرفت والے جو ہوتے ہیں ام الکتاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو لینگویجوں کو اور اس کا کوئی قید نہیں ہوتا ہے, وہ سب لینگویج جانتے ہیں اور کسی لینگویج میں سمجھ جاتے ہیں. ہم خواب دیکھتے ہیں, کبھی ہم گورے بھی خواب میں دیکھتے ہیں نا, کبھی ہم اصل مسلمان بھی دیکھتے ہیں, ہاں کبھی ہندو بھی آتے ہیں, اور ڈفرینٹ مذہب کی ڈفرینٹ اس کی لینگویجز کی ہمارا یعنی, لیکن خواب میں وہ آٹومیٹک وہ سسٹم بن جاتا ہے, وہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس لینگویج میں کر رہا ہے. سمجھا نہیں بات؟ تو یہ جو ہے نا چیز جو ہے نا وہ پھر اس کا کوئی سوال نہیں رہتا ہے کہ فلانا اس میں ہے, اس لینگویج کا ہے, اور بعد اس کو اس لینگویج میں. کتنے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر جا کے اگر کوئی افریقہ میں ہے ان کو بھی دیتا ہے, کوئی ایشیا میں ہے ان کو بھی دیتا ہے, کوئی اگر مڈل ایسٹ میں ہے تو ان کو بھی, ہاں لیکن ان کی ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں, لیکن وہ سب کی سمجھتے ہیں, سب کی اسی طرح سے بات کرتے ہیں. اچھا, یہ والا سوال تو نہیں ہے آپ کے پرانے لیکچر سے, پہلے لیکچر سے, کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ شیطان اور ووٹنگ ہوئی تھی جو کہ آدھے شیطان نے بلا دیا, آدھے کچھ ہندو ہو گئے, کچھ مسلمان ہو گئے. جو بندہ ہندو ہے وہ بعد میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اس کی کیا ووٹنگ کا سسٹم ہے؟ یہ کہ ان کو دونوں نالج ہے نا, ان کو جو وہ ہوتا ہے اس طرف کا بھی نالج ہے, اس طرف کا نالج ہے. ابھی وہ جو اختیار جو ہوتا ہے نا اپنے عقل کی, اپنی جو اختیار کی قوت ہے وہ استعمال کرتا ہے, ہاں تو جس دن اس نے اپنا اختیار کی قوت استعمال کی تو وہ پھر اس دن تقدیر وہاں پہ چینج ہوتا ہے, وہ کافر سے مسلم بن جاتا ہے. پھر یعنی شروع میں انہوں نے شیطان کو ہی ووٹ دیا تھا دل میں, ہاں, لیکن پھر انہیں اسی ٹائم یہ احساس ہوا تھا کیا جی کہ نہیں ہم نے غلطی کر لی. نہیں, اسی ٹائم تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دنیا میں آ کے وہ پھر وہیں اپنی اس پہ رہتے ہیں, سمجھا نہیں بات, اسی بات پہ رہتے ہیں, تو پھر تو اس وقت احساس نہیں ہوتا نا. جب بعد میں آیا کسی نے, جیسے کہ کسی ولی اللہ کے ساتھ بیٹھ گیا, یا کسی نے ان کو تبلیغ کی دعوت دے دی, یا کوئی ایسی کرامت دیکھی, یا قرآن پڑھ لیا, قرآن کے اثر ان کے دل پہ آ گیا, تو یہاں پہ چونکہ نیکی اس کے اندر جذب ہو رہی ہے تو شیطان کی وہ وسوسے سے کم ہوتے جاتے ہیں, وہ منجمد پڑتے ہیں اور نیکی کے غلبہ آ جاتا ہے. پھر جیسے پھر وہ اپنے حالات کو چینج کرتا ہے, وہ اپنے اختیار کی قوت استعمال کر کے پھر چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہم یہاں اعتقاد میں آتے ہیں, کتنے بار ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, یہاں بھی جب آتے ہیں شروع میں ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے جا کے پھر وہیں کچھ کرنا ہے, لیکن جو 8 9 10 دن ہو جاتا ہے پھر ہمارے وہ نور جسم میں بھرتا جاتا ہے, پھر ہمارا مائنڈ بالکل چینج ہوتا ہے. میں نے اپنی ان دوستوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا جو کہ کلب جاتے ہیں, جو کہ ڈرائنگ کرتے ہیں, جو کہ یعنی وہ جاتے ہیں یعنی گیملنگ کے لیے جاتے ہیں, یعنی یہ چینجنگ آ جاتی ہے. وہ کس وجہ سے آئی؟ وہاں پہ شیطان کی غلبہ زیادہ تھی, یہاں پہ ہو گئی تو رحمان کی غلبہ زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جب زیادہ ہو گیا تو یہ والا جو ہے نا نفس نیچے پڑ گیا اور روح جو ہے وہ اوپر آ گئی. وہاں پہ روح نیچے تھی, روح کی بات وہ نفس کی بادشاہی تھی, نفس اوپر تھا, خواہشات تھی, چلو بھائی یہ بھی کرو, چلو یہ بھی کرو, چلو یہ بھی کرو. سمجھے, یعنی خواہشات یعنی نفس بادشاہ بن گیا تھا. نفس اوپر, نفس نے روح کے اوپر اور دل کے اوپر کنٹرول کیا تھا. جب تک نفس روح کے اوپر دل کے اوپر کنٹرول کرے وہ جو ہے نا گناہوں میں مبتلا رہتا ہے آدمی. پھر جب اس کو ہدایت ہوتی ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے, اس کا دل زنگ اترتا رہتا ہے, تو اس کی روح اوپر آ جاتی ہے اور نفس نیچے چلا جاتا ہے. روح طاقتور ہوتی ہے اور نفس کمزور ہوتا ہے. جب اس گناہ آلود زندگی میں واپس جائے پھر مسئلہ چینج ہوتا ہے, پھر روح آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے, نفس آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے تو ابھی جو انہوں نے کہا کہ اب چلو ہم بھائی وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, ہاں تھوڑا اس کا بھی مانیں گے, تھوڑا اس کا بھی مانیں گے. اگر اس نے میرا کام نہیں کیا جا کے اس سے شکایت, اس کا میں اس کو وہ کروں.